کوشش کی, گورنمنٹ اداروں کو شاباش ہے, ٹیچرز نے بھی محنت کی اچھا رزلٹ دینے کی. آپ دیکھیں ان تمام مسائل کے باوجود ہمت ہے گورنمنٹ سیکٹر کی کہ وہ رن کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے. مرج ہو رہے ہیں ادارے جہاں, یا مرج ہونے کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں ایمرسن یونیورسٹی بن گیا تو 150 سے 200 ٹیچرز وہاں سے ان کا انخلا ہوا. ان کے مسائل تھے, اب آ کے حل ہوئے, نوٹیفیکیشن پہ ان کا ہو گیا کہ ان کو انٹرٹین کیا جائے گا وہ سہولیات جو یونیورسٹی میں ہوتی ہیں یا کالج میں. یہاں کچہری وومن کا بہت بڑا کالج تھا. ہاں جی, بہت بڑا ڈگری کالج تھا, خواتین کے حوالے, بچوں کے حوالے سے یونیورسٹی بن گیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے ٹیچرز تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے, تعلیم مہنگی ہو گئی کیونکہ وہ پرائیویٹائز ہو گئے. پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے وہاں تعلیم جب مہنگی ہوئی, آپ دیکھیں 30 سے 35 ہزار سیمسٹر ہے. بچیوں کا تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا نا. ایک عام بندے کی, ایک عام کہتے ہیں چلیں اچھا غریب کی بچی بھی وہاں پڑھ رہی ہے تو چلو آپ کی پڑھائی ہو جائے گی. اب یہ جب ٹرینڈ بنے گا, پرائیویٹ ادارے سیلف ایوارڈنگ ادارے ہیں, ڈگری خود دیتے ہیں. آئی ایس پی خود دے رہا ہے, این سی بی اے ای خود دے رہا ہے, ایئر یونیورسٹی خود ڈگری دے رہا ہے. اب وہاں کا معیار بھی آپ دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر کا معیار بھی دیکھیں. گورنمنٹ سیکٹر بڑا شاندار چل رہا ہے ان کی نسبت, اور ان کی ڈگری بڑی ویلڈ ہے. یہ اس پہ لمبی بات نہیں کرتا, اب آتے ہیں ریزلٹ پہ. بات سمجھ گئے ہیں سارے جو لوگ بھی سن رہے ہیں. تو ہم نے اس طرح سے جب ادارے بنا دیے اور ان کو تحفظات بھی فراہم کر دیے تو گورنمنٹ سیکٹر پیچھے رہ گیا. گورنمنٹ سیکٹر مفت تعلیم فراہم کر رہا ہے اسکول سے یا کالج سے. آپ دیکھیں 3-4 ہزار میں ایک اسٹوڈنٹ ایف ایس سی جہاں کر رہا ہے, وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ میں وہی ایف ایس سی کر رہا ہے, وہی اسٹوڈنٹ, وہی کتابیں ہیں. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے, جو فیسلٹیز بچوں کو ملنی چاہیے, جو کہتے ہیں کہ ٹریننگ ٹیچرز کی بھی ہونی چاہیے, بچوں کی بھی ہونی چاہیے. بہترین آپ نے بات کی. اس میں 2 چیزیں ابھی ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہیں اور بہت سٹرگل کر رہے ہیں ہم لوگ اس حوالے سے. دیکھیں پہلا تو ایشو ہے پی پروٹیکشن کا. 2002 بیچ, 5 بیچ, 2009 بیچ اور 12 بیچ, یہ 4 بیچز ایسے ہیں جن کو کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا, بعد میں مستقل کیا گیا. اب سب سے زیادہ متاثرہ جو ہے 2002 بیچ ہے, 6 یا 7 سال کی ان کی سروس, وہ اس پہ سوال کھڑا ہو گیا ہے. ان سبھی لوگوں کی 5, 6, 7 سال سروس جو ہے وہ منہا ہوتی ہے. یہ ریگولر ہوئے 2009 میں جا کے, 2002 والے یا 5 والے, ان 2 کو اکٹھا کر کے 2009 میں ریگولر کیا جا رہا ہے. اب اوورآل سروس تو بنتی ہے 25 سال, لیکن کاؤنٹ ہو رہی ہے 17 سال, 20 سال, 5 یا 7 سال کا فرق ہے. یہی لوگ جلد ریٹائرڈ ہو سکتے تھے. 55 سال جو عمر کی گئی ہے وہاں جا کے ان کی 25 سال عمر پوری ہوتی, جلد ریٹائرڈ ہو جاتے, نئے لوگوں کا موقع ملتا, تعلیمی معیار بہتر بنتا. ان کو لاکھوں روپے کا 30, 35, 40 لاکھ کا نقصان ہوا ہے ایک بندے کو پے پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے. ایک تو یہ کورٹ میں مسلسل کیسز التوا کا شکار ہیں ہم. یہ ایک جنگ ہے, لڑ رہے ہیں, گورنمنٹ بہتر کرے اس معاملے کو, ہماری سنوائی ہو. ہم دھرنے بھی دیے, ہم نے بہت احتجاج بھی کیا. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ٹیچرز کا یہ ہے کہ بہت ساری سیٹس خالی ہیں, اللہ کرے وہ جلد پر ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آتے ہیں آخری جو بات تھی, وہ تھی رزلٹ کی. پچھلا جو کرونا کا سلسلہ رہا اس میں بہت سارے مسائل رہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو بہت سے اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے. پڑھائی بالکل نہیں, باہر تعلیمی اداروں میں وہ جا نہیں سکتے تھے, 7 سے 9 مہینے چھٹیاں رہیں تعلیمی اداروں میں. وہ رزلٹ ان کا ڈیمیج ہوا, ان کا جو تعلیمی لاس ہوا کہ آن لائن وہ پڑھتے رہے. بعد میں جب اگلا رزلٹ جو پہلا آنا تھا وہ یہی تھا جو اب رزلٹ آیا ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو روک دیا گیا کہ آپ مارکنگ نہ کریں. کچھ تحفظات ہوں گے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ سیکٹر کے جو پروفیسرز ہیں وہ ویلڈ ہیں, میں سمجھتا ہوں, میں گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر فیکلٹی ایم فل پی ایچ ڈی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹیچرز جو ہے نا غفلت کرتے ہیں, اتنا زیادہ ہائی کوالیفائڈ ٹیچر. اچھی مارکنگ ہوئی ہے, اچھی مارکنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت ہوتی ہے. میں نے سب سے زیادہ جو پیپر جس میں سب سے زیادہ مارک دیے ہیں, مارکس 88 دیے ہیں, 90 سے زیادہ اوپر کوئی نہیں گیا. تو پڑھ کر پیپر مارک کیے ہیں. جانچ کرنا ہوتا ہے پیپر کو, یعنی کہ ایک ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا ہوتا, ایک جانچنا ہوتا ہے, اہم پوائنٹس کو چیک کرنا ہوتا ہے. کوئی اس میں خیانت نہیں کی گئی. اسٹوڈنٹس کا معیار وہ نہیں رہا. اسٹوڈنٹ ہمارا پڑھنے والا نہیں رہ گیا. اب سوشل میڈیا, فون کا زیادہ استعمال, گیجٹس کا استعمال, یا گھر میں والدین کہتے ہیں ٹرینڈز بدل گئے ہیں.
हमारा जो माशरा है वो जदीद जो जिद्दत की दुनिया तरफ है, आ गया, बिल्कुल। जिद्दत की तरफ आ गया। उसमें फूड इकोलॉजी देखें, उनका जो लाइफस्टाइल देखें,